تاریخ کی کتاب سے بتا دے حضرت علی اکبر کا انتقال کہاں ہوا، کیسے ہوا؟ اگر کربلا میں ہوا ہی نہیں، کربلا نام کی کوئی چیز ہی نہیں، اور دوسرا نمونہ کیا کہتا ہے؟ اتفاقی جنگ تھی، جا رہے تھے سفر میں، اچانک جنگ ہو گئی۔ ارے واہ یار، سب اچانک ہی ہو جاتا، تو بھی اچانک پیدا ہو گیا۔ ارے کچھ پس منظر ہوگا، کچھ ہوا ہوگا، کوئی اختلاف چلا ہوگا، اچانک جنگ ہو جاتی ہے کیا؟ آپ جا رہے اچانک جنگ ہو جائیں گی؟ اور کہتا ہے اگر یہ اسلام و کفر کی جنگ تھی، یہ اسلام و کفر کی جنگ نہیں تھی، ہمارے شاعروں نے بھی کہہ دیا اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ کون سا اسلام زندہ ہوا؟ میں کہتا ہوں پاگل ہو تم یار، اسلام زندہ نہیں ہوا، تمہیں سمجھ میں اب تک نہ آیا؟ ارے تمہارا باپ یزید مر گیا، ختم ہو گیا، حسین زندہ ہے، حسین کے کروڑوں غلام زندہ ہے، اسی کو تو اسلام زندہ ہونا کہتے ہیں۔ نعرہ حسین، اس کو ہے حسین، نعرہ حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب ایک آخری جملہ، اگر تمہارے نزدیک حسین کا نام لینا اسلام زندہ نہیں ہوتا، اس سے حسین کے ذکر سے اسلام زندہ نہیں ہوتا، اگر تم حلالی و ہمت ہو تو جس فراغ دلی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس الفت کے ساتھ ہم اپنے مجلسوں میں حسین پاک کو حق جان کر یہ نعرہ لگاتے ہیں حسینیہ زندہ باد، حسین زندہ باد، تم اپنی مجلس میں یزید زندہ باد کا نعرہ لگا کے بتا دو، سمجھ میں آ جائیں گی اوقات۔ اپنے بچے کا نام یزید رکھ دو۔ آج ہر کوئی اپنے بچے کا نام حسین رکھنے میں فخر محسوس کرتا ہے، سبحان اللہ۔ مگر آج تک مجھے کوئی نہیں ملا یزید کے بعد۔ کچھ محدثین گزرے ہیں، میں تھوڑا سا تاریخ، ورنہ کل کوئی اہل حدیث بولے گا فلاں امام یزید تھے، امام ابن ماجہ کا بھی نام یزید ہے، میں کہوں گا وہ نام انہوں نے یزید کی نسبت سے نہیں رکھا، اگر رکھا ہو تو یزید کی مذمت میں حدیثیں نہیں لاتے ہو، کیونکہ اس زمانے میں یزید نام برا نہیں ہے، یزید کا کردار برا ہے، لیکن بعد میں جب یزید کے چمچہ خار پیدا ہونے لگے، اس کے دفاع میں لوگ آنے لگے، تو اس وقت پھر یزید نام ایک لعنت بن گیا، اور لوگوں نے یزید نام رکھنا بند کر دیا۔ خود امام پاک کے لشکر میں بعض لوگ وہ تھے جن کا نام یزید تھا، یزید ابن حور سنائی ہے آپ نے، حور ابن یزید، حور کے والد کا نام یزید تھا، محب اہل بیت تھے وہ پہلے، کئی ایسے گزرے ہیں جو اہل بیت میں جن کا نام یزید گزرا ہے، لیکن سوال وہ نہیں ہے۔ لیکن جب اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے جو اہل بیت کی توہین کرنے لگے، یزید کی طرفداری کرنے لگے، تو لوگوں نے اپنے بچوں کا نام یزید رکھنا بند کر دیا۔ تم یزید کو حق پر جانتے ہو، کربلا کی جنگ کو فرضی کہانی تصور کرتے ہو، تو اپنے بچے کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے ہو؟ جس دن ذاکر نائک، توصیف الرحمان جیسے لوگ اپنے بچے کا نام یزید رکھیں گے، اسی دن کربلا ہو جائے گی ایک۔ لوگ بولیں گے چلو اس یزید کو تو نہیں مار سکے، اس کو ہی مار دو، وہی کربلا ہو جائے۔ آئیے ذرا ایک دوسرے نمونے کو دکھا رہا ہوں، ذرا گستاخی دیکھتے چلیں، آپ لب و لہجے کو دیکھیں، اس کو پہچانتے ہیں؟ حسین بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا، حسین بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا، تو فتوے دیتا۔ اس کو پہچانتے ہیں آپ؟ جرجی صحیح، سنیے اس کے لب و لہجے کو دیکھیے، تنقید کسی اور بات پہ کر رہا ہے، لب و لہجہ ملاحظہ کیجیے۔ حسین بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا، حسین بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا، تو فتوے دیتا بریانی کی ڈیگے سجاؤ محرم کے مہینے میں، جتنا اچھا دسترخوان ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا، دسترخوان سجاؤ۔ یہ غم منانے کا انداز ہے، یہ ماتم کرنے کا انداز ہے۔ ارے میرا باپ اگر مر جائے اور تم اس میں غم میں شریک ہوتے ہو تو میں کھانا نہیں کھاؤں تو تم بھی نہیں کھاؤ، یہ ہے غم۔ ارے آپ کے باپ مر جائیں تو میں آپ کے غم میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کا کاروبار بند ہے تو کیا میں اپنا کاروبار چالو کروں گا؟ نہیں نہیں، آپ کا کام بند ہے تو میں بھی رکھوں گا، تبھی تو غم ہوگا۔ آپ بھوکے ہیں تو آپ کے سامنے میں بھی نہ کھاؤں، تبھی تو یہ ہوگا کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں۔ حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا، حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا۔ او لوگو، وہ تو پیاسا تڑپ تڑپ کے شہید ہو گیا، اور تم راستوں میں جام لگا لگا کر شربت کے جام پلاؤ، تم شربت پلاؤ۔ ذرا مجھے بتاؤ، کسی کا باپ مر جائے اور تم کھانا لٹاؤ، یہ خوشی منانے کا بہانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لب و لہجہ دیکھیں آپ نے، حسین پیاسا تڑپ تڑپ کے مر گیا، اس کی زبان سے شہید لفظ نہیں نکل رہا ہے، مگر مولوی اسماعیل دہلوی کو شہید بولنا کبھی نہیں بولتے۔ مولوی اسماعیل دہلوی بالا کوٹ میں، جو ہمارے ابا جان دادا جان کے ہاتھوں مرا تھا پٹھانوں کے، ہمارے باپ داداؤں نے اس کا کام تمام کیا تھا،
یوسف زئی پٹھانوں نے، اور الحمدللہ میں بھی یوسف زئی پٹھان ہوں سبحان کے قبیلے اللہ سے. سبحان اللہ. تو اس کو جب بالا کوٹ میں مارے تھے پٹھانوں نے، پٹھا انگریزوں کی طرف سے آیا تھا، اس کو شہید بولنا نہیں چھوڑتے صاحب. مگر نواز رسول کے لیے لب و لہجہ دیکھیے، شہید زبان سے نہیں نکل رہا ہے. کیا جملے نکل رہے؟ حسین کربلا میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا. معاذ اللہ. قسم خدا کی، نہ حسین تڑپ تڑپ کے مرا نہ پیاسا مرا، وہ تو آب کوثر کے جام سے سیراب ہو رہا تھا. سبحان اللہ. تم کیا سمجھو گے حکمت؟ تمہیں کیا پتا ہو کیا رہا تھا وہاں؟ اس کے لیے آنکھیں چاہیے، وہ اسی نورانی بینائی والی محبت والی آنکھیں چاہیے. اب اس کے بعد دوسرا پس منظر اس کا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ تو پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا، تم شربتوں کے سبیلے لگاتے ہو، جام پلاتے ہو، دیگے پکاتے ہو، نیاز و فاتحہ کرتے ہو. غم منانے کا یہ انداز ہے. غم کا انداز تو یہ ہے کہ میرا باپ مر جائے تو میں بھوکا ہوں تو تم بھی بھوکا رہو. سوال یہ دیکھیں، میں اہل تشیع حضرات سے بالکل صاف طور پہ کہہ دوں، چونکہ یہ اہل سنت کا اسٹیج ہے اور ہمیں حق ہے کہ ہم اپنا موقف ظاہر کریں، اور ہم آپ کے موقف کے تعلق میں آڑ میں نہیں آتے. آپ کا اپنا منہج ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ اس کو کریں. ہم اس کے معاملے میں کچھ بولنا بھی نہیں چاہتے. ہمارے منہج کے اعتبار سے امام حسین کا ماتم زندہ جو ہے جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم امام پاک کو زندہ مانتے ہیں، اور ہمارے نزدیک ہمارے علماء کا حکم ہے کہ زندوں کا ماتم نہ کیا جائے. میں معذرت سے کہہ رہا ہوں، کوئی اہل تشیع کو برا ماننے کی ضرورت نہیں بھائی. جیسے آپ کا اپنا منہج ہے، ہمارا اپنا منہج ہے، لیکن بہرحال ہم اور آپ اس معاملے میں ایک تو ہے کہ آپ بھی حسین کے نام لیوائے، ہم بھی حسین کے نام لیوائے. بات تو ان خبیثوں کی ہم کو کرنا ہے کہ جو اہل بیت کے ہی منکر ہے، یہ خارجی النسل ہے، ان سے تو تعلق ہی بڑا معاملہ ہے. تو بہرحال دیکھیے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ جائز نہیں. اللہ کے رسول کی صریح حدیث، سرکار نے کہا کہ کوئی مر جائے تو اس کا 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں. امام علی مقام کو 1400 سال ہو رہے ہیں. جرجس کہتا ہے غم منانا چاہیے، تو کیوں نہیں مناتا بھائی؟ کیا اہل حدیث؟ یہ اہل حدیث ہے، شیعہ نہیں ہے. شیعہ ہوتا تو ہم اس کا بات بھی نہیں کرتے، بھائی تیرا موقف ہے چھوڑ دو. یہ اہل حدیث ہے. اہل حدیث کے نزدیک جب امام حسین کی ذکر کی مجلس قائم کرنا ہی جائز نہیں تو بھی غم منانا کہاں سے جائز ہو گیا تیرے یہاں؟ اور اگر ہے تو تم نے مجلس کرنا چاہیے، تم کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم تو امام علی مقام کے نام سے نیاز کرتے ہیں، ان کے نام سے سبیلے لگاتے ہیں. اور سبیلے کیوں لگاتے اس کی وجہ بتا دوں؟ کبھی آپ نے تصور کیا بھائی یہ سسٹم کیوں جاری ہوا کہ ہم پانی کی سبیلے لگاتے ہیں؟ یہاں سے وہاں تک سبیلے لگی ہے، پنڈال لگے ہیں، شربت بٹ رہے ہیں، پانی بٹ رہے ہیں. کیوں؟ امام حسین کو آپ کے ثواب کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو آپ کو بخشوائیں گے، آپ کیا ان کو بخشواؤ گے؟ وہ آپ کی شفاعت کریں گے. یہ سبیلے کیوں لگاتے ہیں آپ؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب امام حسین کو ثواب پہنچانا ہے اور ثواب بڑھے گا تو ان کا مقام بڑھے گا، جی نہیں. ان کا مقام تو وہ ہے کہ قیامت تک کے ساجدین میں لکھ دیے گئے ہیں. سجدے میں سر گیا تو اب تک اٹھا ہی نہیں ہے، ہر لمحہ ان کے سجدے میں ہے. وہ نہیں ہے، وہ تو ہے بہرحال کہ ہم اس سے حضرت امام حسین کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، یہ ایک پس منظر. لیکن دوسرا میں بتاؤں کہ ہم کیوں لگاتے ہیں سبیل. ہمارے بزرگوں نے سبیلوں کا سسٹم اس لیے جاری کیا کہ جب جب سبیلیں لگتی ہے اور ایک ایک پیالے پانی کے اور شربت کے تقسیم ہوتے، ہر پیالے کے عوض یزید کی ایک موت ہوتی ہے. سبحان اللہ. ان کا باپ یزید مرتا ہے. اور کیسے مرتا ہے؟ یہ حسینی شربت اور پیالے اور سبیلے لگا کر پانی پلا کر بتاتے، یزید خبیث مردود پلیس، سن تو نے کربلا پہ 72 لوگوں پر پانی روک رکھا تھا 3 دن. دیکھ تو اس وقت 22,000 کی تعداد میں تھا، وہ مظلوم 72 تھے، تو نے پانی روکا. آج تو 22,000 میں نہیں، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، تیرے نام پر کوئی ایک گلاس پانی دینے والا نہیں. مگر آج ہزاروں حسینی یہ پانی پلا کے بتا رہے ہیں کہ یزید پلید، تو نے حسینیوں پر ایک پیالہ پانی روکا تھا. آج قسم خدا کی یہ حسینی کسی کو پیاسا رہنے نہیں دیں گے. آج کسی کو پیاسا رہنے نہیں دیا جائے گا، سب کو سبیلے پلائی جائیں گی. اور سبیل سے چڑ کیوں ہے ان کو؟ پہلے ایک فتویٰ دکھا دوں ایک خبیث کا، اس کے بعد پھر میں اس کا پس منظر بتاؤں گا. آئیے یہ کتاب دیکھیں آپ، اس کا نام ہے فتاوی رشیدیہ. دکھائیے بھائی. یہ دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم جناب مولانا رشید احمد گنگوہی کی لکھی ہوئی ہے. ان کے عقیدے کا دوگلا پن دیکھیے آپ. جب اللہ کسی کا دین لیتا ہے نا تو عقل سلب کر لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے ان کی. دیکھیے اس کی کیسے عقل چھینا رشید احمد گنگوہی کی، جو دیوبند کے بہت بڑے عالم
اشرف علی تھانوی کے استاد اور تبلیغی جماعت جنہوں نے بنائی تھی مولانا الیاس کاندھیلوی، ان کے پیر صاحب ہیں، ان سے مرید ہوئے تھے یہ۔ مکتبہ تھانوی دیوبند یوپی سے کتاب چھپی ہے، صفحہ 139 پہ پوچھا گیا محرم میں، سوال ہوا ان سے، محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا معاشار با روایت صحیحہ یا بعض ضعیفہ بھی ونی سبیل لگانا اور چندہ دینا اور شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں؟ ان سے سوال ہوا کہ محرم میں امام حسین کی مجلس قائم کرنا اور صحیح روایتیں بیان کرنا، یعنی اس میں جھوٹی روایتیں نہیں، جو کربلا میں ہوا وہ صحیح روایتیں بیان کرنا، سبیل لگانا پانی کی، اس میں چندہ دینا، بچوں کو دودھ پلانا، یہ جائز ہے یا نہیں، درست ہے یا نہیں؟ جناب جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ با روایت صحیحہ ہو، یا سبیل لگانا، شربت پلانا، یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا، یا دودھ پلانا، سب نادرست اور تشبہ روافد کی وجہ سے حرام ہے۔ کہتے شیعوں سے مشابہت ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب کام شیعہ کرتے ہیں، امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، شربت پلاتے، تو شیعوں سے مشابہت ہوں گی، اس لیے یہ حرام ہے۔ اور اس میں ایک جملہ کیا لکھا؟ امام حسین کی شہادت کا ذکر کرنا اگرچہ صحیح روایت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اس میں جھوٹی روایتیں بیان نہ بھی کی جائے تب بھی جائز نہیں، تب بھی حرام ہے، صحیح روایت کے ساتھ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ ارے حسین تو بہت بڑی بات ہے یار، حسین تو ولیوں کے سردار ہے۔ روایتوں میں تو یہ آیا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اولیاء کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی اترتی ہے، تو جہاں ولیوں کا ذکر وہاں رحمت اترے، جہاں ولیوں کے سردار حسین پاک کا ذکر ہو۔ اب یہ فتوے کا دوگلا پن، یہاں صاف لکھ دیا انہوں نے کہ سبیل لگانا جائز نہیں، دودھ پلانا جائز نہیں، صحیح روایت سے محرم کا بیان کرنا بھی جائز نہیں، مگر اسی کتاب میں اب دوگلا، وہی کتاب ہے، کتاب بدلتی نہیں ہے ان کی، اسی کتاب کا صفحہ بدلتا ہے۔ یہ صفحہ 139 پہ تھی عبارت، اسی کتاب کے صفحہ 576 پر دیکھیے جناب سے ایک سوال ہوتا ہے، ہندو جو پیاؤ پانی کی لگاتے ہیں سودی روپیہ صرف کر کے، سودی یعنی بیاج کا روپیہ، مسلمانوں کو اس کا پانی پینا درست ہے یا نہیں؟ جواب دیا اس پیاؤ سے پانی پینا مذائقہ نہیں۔ غیر مسلم جو پیاؤ لگاتے، پیاؤج بولتے ہیں نا آپ لوگوں کے یہاں بھی، ہندی ورڈ ہے پیاؤ، وہی سبیل کے معنی میں آتا ہے، سبیل کو ہندی میں پیاؤ بولتے، ہندو لوگ پیاؤ لگاتے، چلو ہندو لگائے، اس کا پانی پینا ہمارے نزدیک بھی ناجائز نہیں ہے، پانی اگر پاک و طاہر ہو، مگر اس میں ایک جملہ سوال کرنے والا بڑھا رہا ہے، کہہ رہا ہے جس مال سے پانی پلایا جا رہا ہے وہ سودی بیاج کے پیسوں کا ہے، اب بیاج حرام ہے۔ جناب محقق صاحب جواب دیتے جائز ہے۔ ان جاہل وقت سے کوئی پوچھے کہ سودی روپیے کا ہندو کا لگایا ہوا پیاؤ کا پانی جائز ہے، اور حسین پاک کا مسلمان لگائے، پاک پیسوں سے لگائے، طیب طریقے سے پلائے، اچھے طریقے سے پلائے، محبت میں پلائے، حسین کی محبت میں پانی دے، وہ کیسے ناجائز ہے؟ اصل میں چھڑ سبیل سے نہیں ہے، ذکر حسین سے، اہل بیت سے چھڑ، پس منظر کو سمجھیے۔ اور یہ سبیل ایک آڑ ہے، آپ سوچو کہ سبیل سے کیا تعلق، میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے آپ میں یہ جلسہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے رکھا، ماشاءاللہ ہمارے طاہر قادری صاحب عمر سے لگ رہے ہیں، میرے خیال سے 35-36 کے تو ہوں گے حضرت، زیادہ ہی ہے، 40 کے ہوں گے، 40 کے، چلیے ماشاءاللہ 40-25 سال 45 سال کے، 45 سال کے بھی لوگ ہیں اس میں۔ ان سب سے پوچھئے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ہر وہ جو مجلس سے منعقد کر رہا ہے اس سے آپ پوچھیں گے جب آپ چھوٹے تھے تو کیا کرتے تھے، تو وہ بتائیں گے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سبیلیں لگاتے تھے۔ یہ بچوں کا معمول ہوتا ہے ہمارے، بامبے میں نے دیکھا، بامبے میں بہت معمول ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جگہ جگہ سبیلیں لگاتے، شربت بانٹتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ آپس میں چندہ جمع کرتے ہیں اور پانی کی مٹکے لا دیں گے، وہ کوزے رکھ دیں گے، سبیلیں بانٹ رہے ہیں۔ تو انہوں نے غور کیا ان خبیث وہابیوں نے کہ یہ بچے کیا کرتے ہیں، یہ ان کو اتنا شعور تو ہوتا نہیں اس وقت، اتنا سمجھتا نہیں ہے، لیکن محبت میں محرم آئے لگا دیا سبیل، اب سبیل لگا رہے ہیں، حسین 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 کر رہے ہیں، حسین حسین کہتے کہتے جوان ہو گئے۔ اب جب جوان ہوئے تو بچپنا تھا، حیثیت چھوٹی تھی تو سبیلوں تک معاملہ تھا، بڑے ہوئے تو بات سبیل سے بڑھ کر اب کہاں تک بڑی، جلسوں تک، مجلسوں تک۔ تو اب حسین کا ذکر ہو رہا ہے تو کہا جڑ ہی کاٹ دو،
اگر جڑ کاٹ دیں گے تو یہ حسین کا ذکر بند ہو جائے گا، اگر سبیل روک دیں گے تو بچے سبیل نہیں لگائیں گے، سبیل نہیں لگیں گی تو حسین کا ذکر نہیں ہوگا، حسین کا ذکر نہیں ہوگا تو بڑے ہو جائیں گے اور حسین کو جانیں گے اور پہچانیں گے تک نہیں۔ تو جڑ کاٹو، یہ ہے ان کی پلاننگ۔ تو اس لیے وہاں سے انہوں نے بغض و عناد کا جو ہے اپنا اظہار کیا، اور اس کے بعد پھر تصور کیا دیا، جبکہ جناب خود ایک طرف کہتے ہیں، دیکھیں دوگلا پن دیکھیں، رسول اللہ کی ہم میلاد مناتے تو وہاں کہتے غم کیوں نہیں مناتے، اس دن وصال بھی ہوا۔ پھر اگر آپ کسی کا غم مناؤ تو کہتے غم منانا جائز نہیں، غم کیوں مناتے ہو، یعنی وہیں کہ وہیں دوگلا پنا۔ اب میرا جرجس کہہ رہا ہے کہ صاحب غم تو یہ ہے کہ تم بھی کچھ کھاؤ نہ پیو، تو بھائی تو کیوں حسین کو تو نہیں مانتا کیا؟ تو کیوں نہیں 10 دن بھوکا پیاسا رہتا؟ تو فاقے کر۔ اور دوسرا جو اس نے تنقید کی کہ حسین پیاسا تڑپ تڑپ کے مر گیا، میں ایک شعر میں جواب دے رہا ہوں، باتیں مجھے بہت آگے دور تک لے جانی ہے۔ حضرت بابا سرور شاہ تاجی کا نام سنا ہوگا آپ نے، سرکار تاج الاولیاء کی تربیت یافتہ ہے۔ 2 مصروں میں انہوں نے فلسفہ سمجھا دیا کربلا کا، کہا نہ حسین تڑپ کے مرا، نہ مجبور تھا، نہ بے بس تھا۔ حسین کی تو عالم یہ تھا، امام علی مقام کی شان تو یہ تھی کہ آواز دے تو ساقی کوثر نکل پڑے، آواز دے تو ساقی کوثر نکل پڑے، چاہے تو فرات خیمے سے نکل پڑے، چاہے تو فرات خیمے سے نکل پڑے۔ یہ امتحان صبر حسین ہے سرور، یہ امتحان صبر حسین ہے سرور، انگلی زمین پہ رکھ دے تو سمندر نکل پڑے۔ سبحان اللہ، نعرہ حسین، نعرہ حسین۔ یہ ہے ہمارے امام کی شان، قسم خدا کی اگر وہ انگلی رکھ دیتے نا تو اگر دیکھیے بڑی بات ہے، میں یہ جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک دلیل سے اس کو مبرہم کر رہا ہوں۔